بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں روزانہ آپ لوگوں کے سامنے اس وقت کسی نہ کسی ایسے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جو عمومی طور پہ نفسیاتی امراض کے بارے میں ہوتا ہے یا میں کسی خصوصی نفسیاتی بیماری کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو آج میں آپ لوگوں سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ پھر ایک عمومی ٹاپک ہوگا اور میں کچھ آئیڈیاز آپ لوگوں کو کنوے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اپنی روزمرہ کی پریکٹس میں سالوں سے ہم مختلف چیزیں دیکھتے آتے ہیں اور جو کچھ دیکھا ہے اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو کہ نفسیاتی امراض کے بارے میں معاشرے میں ایک خیال ہے کہ نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے، یہ خیال درست نہیں ہے۔ نفسیاتی امراض جسمانی بیماریوں کی طرح ہوتے ہیں اور اگر ان کا پراپر علاج کیا جائے، صحیح طریقے سے دوائیوں کا استعمال کیا جائے، ڈاکٹر صحیح تشخیص کرے، ٹیسٹس ہوں اور اگر کوئی جسمانی بیماری ساتھ میں ہے اس کو بھی علاج کیا جائے، اس کو مثلاً جیسے کہ اگر تھائرائیڈ ہے اور ساتھ میں انگزائٹی ہے تو تھائرائیڈ کی بیماری کا بھی علاج کیا جائے اور انگزائٹی کا بھی علاج کیا جائے تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو نفسیاتی امراض باقاعدہ ٹھیک ہوتی ہیں اور نفسیاتی امراض کے شکار لوگ جو ہوتے ہیں وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں، ان کو کوئی ایسی دشواری نہیں ہوتی کہ جس سے ان کی زندگی پہ فرق پڑے۔ دوسری ایک بات جو کہ پھر اس بات کی طرف جاتی ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے، تو یہ کچھ ایسے امراض ہیں نفسیاتی امراض میں کہ جو زندگی بھر ہوتے ہیں اور ان کی شدت نارمل یعنی روٹین کے جو امراض ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، ان سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور یہ شدید امراض میں آتی ہیں یہ بیماریاں، جس طرح کہ کرونک شیزوفرینیا جو ہے یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ عمر بھر رہتی ہے اور اس کا علاج عمر بھر کرنا پڑتا ہے اور بعض مریض جو ہوتے ہیں وہ دوائیوں کے ساتھ، علاج کے ساتھ بھی ان کی بیماری جاری رہتی ہے اور وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان کی زندگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو ان کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کرونک یعنی ایک دائمی ڈپریشن جو کہ ادویات کو رسپانس نہیں دیتی، جو ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ کرونک ریزسٹنٹ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں مریض لمبے عرصے تک بیمار ہوتے ہیں اور بعض اوقات ساری عمر بیماری میں گزار دیتے ہیں، تو ان کو ادویات لینی پڑتی ہیں، ان کو سائیکو تھیراپیز کروانی پڑتی ہیں، ان کو مختلف قسم کی اور ٹریٹمنٹس کروانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات obsessive compulsive disorder OCD جسے ہم کہتے ہیں یا عام طور پر جسے وہم کی بیماری کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی لوگ بعض اوقات ساری عمر علاج کروانا پڑتا ہے۔ OCD کی علامات بعض اوقات روٹین کی جو OCD کی جو مین علامات ہیں ان سے بڑھ کے ہوتی ہیں اور شدید ہوتی ہیں اور اس میں پھر ساتھ میں ڈپریشن اور انگزائٹی اور بھی علامات مل جاتی ہیں۔ تو کچھ OCD کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ان کی بیماری لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ تو یہ جو خیال معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ نفسیاتی امراض کے شکار لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ دراصل کچھ ان بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر ایک اور وجہ ہے کہ نفسیاتی امراض اس لیے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اس کے مریض خراب ہو جاتے ہیں، بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی کہ مریض دوائیاں ٹائم پہ نہیں لیتے یا بند کر دیتے ہیں یا مستقل علاج نہیں کرتے، ایک ڈاکٹر سے علاج نہیں کرتے، یا کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی تو ان کی بیماری وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ کرونک یعنی دائمی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو یہ ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے نفسیاتی بیماریاں جو ہیں وہ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور بڑی ضروری بات ہے کہ ہم روٹین میں اپنے مریضوں کے کیس میں یہ دیکھتے ہیں کہ مریضوں کے جب سوشل پرابلمز ہوتی ہیں، یعنی سماجی مسئلے ہوتے ہیں یا خاندانی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ جو ان کے خاندان سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی جو لائف چل رہی ہوتی ہے اس سے ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ مریض بھی ٹھیک ہونے میں ٹائم لگاتے ہیں۔ گھر والے تھک جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مریض ڈرامہ کر رہا ہے، یہ مریض تو کبھی ٹھیک نہیں ہونے والا، نفسیاتی مریض تو ساری عمر رونا پیٹنا کرتے ہیں۔ ہم روٹین میں اس طرح کے کتنے کیسز دیکھتے ہیں کہ جن کے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، ڈومیسٹک پرابلمز ہوتے ہیں، تو جب تک وہ پرابلمز سالو نہ کی جائیں اس وقت تک سکائٹرک پرابلمز یعنی نفسیاتی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ مجھے اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد شفیق صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ راؤنڈ میں ہمارے ایک کولیگ نے ان کو بتایا کہ اس مریض کو میں نے اس دوائی پہ ڈال دیا ہے اور اس کو کافی افاقہ ہو گیا۔ تو شفیق صاحب نے ڈاکٹر صاحب کو روک کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ادویات کے بارے میں کچھ زیادہ ہی خوش فہمی کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اس مریض کے جو سماجی مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں، گھریلو مسئلے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سارے حل ہو گئے ہیں؟ اور جب تک وہ حل نہیں ہوئے ہوں گے تو نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ کچھ مریضوں کو شخصیت کی پرابلم ہوتی ہے، ان کی پرسنالٹی ایک خاص قسم کی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی شخصیت کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں۔ پھر شخصیت کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جنہیں ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ تو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیتی بگاڑ کی وجہ سے مختلف بیماریوں کے شکار ہوتے ہیں۔ ان کو ڈپریشن ہوتی ہے، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے، ان کو احساس کمتری ہوتی ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ زندگی کی پرابلمز کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ان کے علاج میں ان کی ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکیٹرک پرابلمز کے علاوہ ان کی جو شخصیتی بگاڑ ہوتا ہے اس کا جب تک علاج نہ کیا جائے تو وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور اس مریض ایسا جو بھی مریض ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اس مریض کو صرف ایک بیماری نہیں ہے، اس مریض کو انڈرلائنگ یعنی پیچھے ایک شخصیتی بگاڑ کی بیماری بھی ہے، جس کے لیے کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، جس کے لیے سائیکو تھراپیز کی جاتی ہیں، جس کے لیے میڈیکیشنز بھی دی جاتی ہیں۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مریضوں کو جن کو شخصیتی پرابلم ہوتی ہے، جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو ہم ان کو کاؤنسلنگ بھی کریں اور ان کے فیملی ممبرز کو سمجھائیں۔ ان کو فیملی ممبرز کو ٹریٹمنٹ میں پورا انگیج کرنا پڑتا ہے، انوالو کرنا پڑتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مریض سمپل ڈپریشن کی یا انگزائٹی کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے سائیکیٹرک پرابلمز ٹھیک نہیں ہوتی۔ جب تک جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو سائیکیٹرک پرابلمز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر سائیکیٹرک پرابلمز کو نہ ٹریٹ کیا جائے تو جسمانی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی۔ جیسے اگر کسی کو تھائرائیڈ کی بیماری ہے، گلڑ کی بیماری ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کسی کو مرگی ہے، کسی کو پارکنسنز ڈیزیز ہے، کسی کو کوئی اور نیورولوجیکل ڈیزیز ہے، کسی کو دل کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو جلد کی کوئی بیماری ہے، تو جب تک ان بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے اور ساتھ میں نفسیاتی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مریض مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے اور ان کی پرابلمز کنٹینیو رہتی ہیں اور وہ مسلسل بیمار رہتے ہیں، اور عام طور پر یہ پھر سوچ
لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ نفسیاتی امراض ٹھیک نہیں ہوتے اور نفسیاتی مریض ساری عمر کے لیے بیمار رہتے ہیں۔ پھر ایک اور جو مسئلہ ہے، گروپ آف پیپل ہیں کہ جو نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں، مثلاً چرس ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کامن ہے، یا آئس ابھی بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے، یا اگر کوئی شراب کا استعمال کرتا ہے یا کوئی اور ایسی نشہ آور ادویات کا استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں اس کو ذہنی امراض میں سے کوئی بھی بیماری ہے، مثلاً ڈپریشن، انگزائٹی، سائیکوٹک النس، یعنی جس کو ہم اسکیزوفرینیا یا بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں، یعنی جیسے پاگل پن یا موڈ کی بیماریاں، تو جب تک وہ نشہ آور ادویات کا استعمال نہیں چھوڑتے ان کی نفسیاتی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی بھی ادویات لے لیں، ان کو جب تک نشہ آور ادویات سے ان کی جان نہ چھڑوائی جائے تو ان کی نفسیاتی بیماریاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور سب سے آخر میں جو سب سے ضروری بات ہے، آخر میں بات کر رہا ہوں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی لائف سٹائل میں، اپنی زندگی میں کوئی چینج نہیں لائیں گے، آپ ورزش نہیں کریں گے، اپنے کھانے پینے میں تبدیلی نہیں کریں گے، آپ اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھیں گے، ایکٹیو لائف نہیں گزاریں گے، اپنے آپ کو بزی نہیں رکھیں گے، اپنا ویٹ کنٹرول میں نہیں رکھیں گے، تو آپ کی نفسیاتی بیماریاں بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم اپنے مریضوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ آپ مستقل طور پر ورزش کریں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ایسی چیزیں نہ کھائیں جن سے آپ کا وزن بڑھے، اور ایسی ایکٹیویٹیز ایوائڈ کریں جس سے آپ کو سٹریس ہوتا ہے۔ اپنے روزگار میں ریگولر اپنے آپ کو انگیج رکھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انٹریکشن کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ کی زندگی نارمل گزرے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں اکثر مختلف ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں، بیماریوں پہ بات کرتا ہوں۔ آج میں نے مجموعی طور پر ایک بات کی ہے کہ جو نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں یہ خیال ہے معاشرے میں کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کچھ عوامل ہیں جن کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ان عوامل کو اگر ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو ایڈریس کیا جائے، تو نفسیاتی بیماریاں بھی جسمانی بیماریوں کی طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن مل گئی ہوگی، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی سادہ زبان میں بات کر سکوں، میڈیکل زبان میں بات نہ کروں، تاکہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئیں۔ اور اب جاتے جاتے پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی مخصوص موضوع پر بات کروں تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں۔ نفسیاتی امراض کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں ان سب پہ آہستہ آہستہ ویڈیوز بناؤں گا۔ میں چاہتا ہوں تاکہ وقت کے ساتھ لوگوں کا علم بڑھے اور ان کے ارد گرد جو بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں موجود ہیں ان کو شناخت ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص بیماری پہ ویڈیو بناؤں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ اور آخری بات وہی ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے دل اور دماغ کا خیال رکھیں، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنی جان کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں۔ انسان کو انسان کے کام آنا چاہیے۔ یہ زندگی وقتی ہے اور ہمیں اس زندگی میں یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے کام آئیں، تو اللہ پاک ہمارے لیے ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔